بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، سویڈن کے شمالی سمندر کے کنارے پر ایک چھوٹا سا ہرا بھرا خوبصورت گاؤں واقع تھا۔ اس گاؤں کے ایک طرف اونچے اونچے پہاڑوں کا سلسلہ تھا اور ایک طرف گھنا جنگل واقع تھا جو بہت دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اس گاؤں کا جاگیردار سیگرڈ تھا۔ اس نے اپنے رہنے کے لیے گاؤں سے باہر ایک بہت بڑا عالیشان مکان بنا رکھا تھا۔ سیگرڈ بھی دوسرے جاگیرداروں کی طرح ہر سال بادشاہ کو زرعی ٹیکس ادا کیا کرتا تھا۔ سیگرڈ اور اس کی بیوی اولگا کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت سے نواز رکھا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ ان کی شادی کو طویل عرصہ گزر چکا تھا، اس لیے اولاد سے محرومی انہیں ہر دم افسردہ اور مغموم رکھتی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے لیے اولاد کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ پھر بالآخر اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا۔ اس نے انہیں ایک خوبصورت بیٹی سے نواز دیا۔ بیٹی کی پیدائش پر سیگرڈ اور اس کی بیوی کو بے پایاں مسرت ہوئی۔ انہوں نے اس کا نام برتھا رکھا اور اس کی پیدائش کی خوشی میں ایک شاندار جشن منایا اور گاؤں بھر کے لوگوں کی ضیافت کی۔ اس جشن کی رونقیں رات گئے تک جاری رہیں۔ لوگ ناچتے گاتے اور خوشیاں مناتے رہے۔ پھر جب آدھی رات گزرنے کے بعد سب لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے تو سیگرڈ اور اولگا اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے کمرے میں چلے آئے۔ کمرے میں پہنچ کر اولگا نے بچی کو اس کے پنگوڑے میں لٹا دیا۔ پھر وہ اور سیگرڈ ان تحفوں کو دیکھنے لگے جو ان کے رشتہ داروں اور دوستوں نے اس جشن کے موقع پر انہیں دیے تھے۔ وہ ابھی ان تحفوں کو دیکھ ہی رہے تھے کہ ان کی خادمہ خاص مریم نے کمرے میں آ کر انہیں لاڈلی دیوی کی آمد کی اطلاع دی۔ اس اطلاع نے سیگرڈ اور اولگا دونوں کو چونکا دیا۔ لاڈلی دیوی سمندر کی ایک جل پری تھی۔ وہ گاؤں کے لوگ اسے بے حد خوف زدہ رہتے تھے کیونکہ وہ معمولی سی باتوں پر ناراض ہو کر ان کی کشتیاں الٹ دیا کرتی تھی اور ان کے مچھلیاں پکڑنے والے جال توڑ ڈالتی تھی۔ سیگرڈ بھی اس سے بے حد ڈرتا تھا اور اس سے نفرت بھی کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے کئی عزیز دوستوں کی کشتیاں الٹ کر انہیں ہلاک کر چکی تھی۔ اب جب کہ وہ اس کے گھر آن پہنچی تھی تو وہ اس خیال سے بے حد خوف محسوس کر رہا تھا کہ وہ کہیں اس کی بچی کو کوئی نقصان نہ پہنچا بیٹھے، لیکن وہ اسے وہاں سے چلے جانے کا بھی نہیں کہہ سکتا تھا، اس طرح وہ اس کی دشمن بن جاتی۔ چنانچہ اس نے ملازمہ سے کہا کہ وہ لاڈلی دیوی کی عزت و احترام سے کمرے میں لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد لاڈلی دیوی اپنی دم کے بل چلتی ہوئی کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کے جواہرات جڑے، قیمتی لباس اور لمبے لمبے سنہری بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھی ننھی برتھا کے پنگوڑے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے سوئی ہوئی بچی کے دائیں پاؤں کی ایڑی کو انگلی سے چھوا اور بولی، پیاری بچی، میرا تحفہ یہ ہے کہ تمہارا یہ پاؤں تمام عمر سونے کا رہے گا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی دم کے بل چلتی ہوئی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سیگرڈ، اولگا اور ملازمہ مریم حیرت اور خوف زدگی کے عالم میں اسے جاتا دیکھتے رہے۔ پھر ایک عجیب و غریب سی ہنسی نے ان تینوں کو چونکا دیا۔ لاڈلی دیوی کے جانے کے بعد رمپل بھوت کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ منہ بند کیے زور زور سے ہنس رہا تھا۔ یہ بھوت گاؤں کے باہر پھیلے ہوئے جنگل میں رہا کرتا تھا اور یہ ایک بے حد فسادی اور شرارتی قسم کا بھوت تھا۔ اس کے خوف سے گاؤں کے لوگ کبھی اکیلے دکیلے جنگل میں نہ جاتے تھے۔ سیگرڈ بھی کئی مرتبہ اس بھوت کی شرارتوں کا نشانہ بن چکا تھا، اس وجہ سے وہ اس سے سخت نفرت کرتا تھا، لیکن اب جب کہ وہ کمرے میں آ چکا تھا، سیگرڈ اس کے سامنے اپنے آپ کو بے بس پا رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی رمپل بھوت سیدھا بچی کے پنگوڑے کی طرف بڑھ گیا اور اس کے بائیں پاؤں کی انگلی کو اپنے ہاتھ سے چھوتے ہوئے بڑی شرارت سے ہنسا اور پھر بولا، پیاری بچی، میرا تحفہ یہ ہے کہ آج سے تمہارے اس پاؤں کی جراب میں ہمیشہ سوراخ رہے گا۔ اتنا کہہ کر وہ منہ بند کیے زور زور سے ہنستا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ سیگرڈ، اولگا اور ملازمہ مریم کافی دیر تک خاموش کھڑے ان عجیب سے تحفوں پر حیرت زدہ اور پریشان ہوتے رہے۔ پھر سیگرڈ بولا، ایسے عجیب و غریب تحفے میں نے آج تک کسی کو دیے جاتے نہیں دیکھے۔ ہاں، انہیں عجیب و غریب ہی کہنا چاہیے، مجھے تو یہ منحوس معلوم ہوتے ہیں، اولگا بولی۔ میرے خیال میں رمپل کی نسبت لاڈلی کا تحفہ زیادہ منحوس ثابت ہوگا، ملازمہ مریم نے کہا۔
اس رات ان تینوں میں سے کوئی بھی نہ سو سکا۔ وہ مسلسل جاگتے رہے اور ننھی برتھا کو ملنے والے ان عجیب و غریب تحفوں پر فکر مند اور پریشان ہوتے رہے۔ ننھی برتھا آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگی۔ اس کی پرورش بڑے ناز و نعم سے ہونے لگی۔ اسے دنیا کی ہر نعمت حاصل تھی، ہر قسم کا عیش و آرام حاصل تھا۔ سیگرڈ اور اولگا اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس پر جان چھڑکتے تھے۔ ملازمہ مریم کی بھی وہ آنکھوں کا تارا تھی۔ وہ ہر دم اس کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ ننھی برتھا جب 6 سال کی ہوئی تو ایک دن وہ چلتے چلتے اچانک لڑکھڑا کر گر پڑی۔ اس وقت سیگرڈ، اولگا اور ملازمہ مریم بھی اس کمرے میں موجود تھے۔ مریم نے دوڑ کر ننھی برتھا کو زمین پر سے اٹھا لیا۔ اس نے دیکھا ننھی برتھا کا دایاں پاؤں ٹخنے کے اوپر تک ٹھوس سونے کا بن چکا تھا۔ وہ گھبرا گئی۔ سیگرڈ اور اولگا نے بھی جب ننھی برتھا کے اس پاؤں کو دیکھا تو وہ بھی بے حد گھبرا گئے۔ اسے جلدی سے موٹی موٹی جرابیں پہنا دو، سیگرڈ نے مریم سے کہا۔ اگر کسی نے برتھا کا یہ سونے کا پاؤں دیکھ لیا تو وہ فوراً ہی یہ خبر سارے گاؤں میں پھیلا دے گا اور ہمارا جینا حرام ہو کر رہ جائے گا۔ ملازمہ مریم دوڑ کر کپڑوں والے اسٹور سے برتھا کے لیے ایک جوڑا موٹی جرابوں کا لے آئی۔ اس نے جب یہ جرابیں برتھا کو پہنائیں تو انہیں پہنتے ہی برتھا کے بائیں پاؤں کی جراب میں ایک بڑا سا سوراخ ہو گیا۔ ارے یہ جراب تو پھٹ گئی، اولگا بے ساختہ بولی۔ ممکن ہے اس جراب میں پہلے سے ہی کوئی نقص موجود ہو۔ چلو دوسری جرابیں لا کر اسے پہناؤ، سیگرڈ نے مریم کو حکم دیا۔ مریم فوراً ہی جرابوں کا ایک نیا جوڑا لے آئی۔ اس نے جب یہ جرابیں برتھا کو پہنائیں تو اس مرتبہ بھی اس کے بائیں پاؤں والی جراب میں ایک بڑا سا سوراخ ہو گیا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ یہ جرابیں تو بالکل نہیں ہیں، اولگا حیرت سے بولی۔ ممکن ہے اس جراب کو کوئی کیڑا لگا ہوا ہو اور یہ پہنتے ہی یوں پھٹ گئی ہو۔ میں اور جرابیں لے کر آتی ہوں، مریم نے کہا اور دوڑ کر نئی جرابوں کا ایک اور جوڑا لے آئی۔ لیکن جو ہی ننھی برتھا نے یہ نئی جرابیں پہنی، اس مرتبہ بھی اس کے بائیں پاؤں کی جراب میں ایک بڑا سا سوراخ ہو گیا۔ پھر سوراخ؟ سیگرڈ چلایا۔ یہ سب کیا ہے آخر؟ کیا کوئی جراب کسی کام کی بھی ہے؟ لگتا ہے اس مرتبہ جو جرابیں خریدی گئی ہیں وہ سب ناکارہ ہیں۔ چلو مریم، گاؤں جا کر نئی جرابیں خرید کر لاؤ، وہ پہنا کر دیکھتے ہیں۔ مریم فوراً ہی گاؤں سے نئی جرابوں کے کئی جوڑے خرید لائی، لیکن ان جرابوں کا حشر بھی پہلی جرابوں جیسا ہوا۔ ننھی برتھا کے بائیں پاؤں میں پہنائی جانے والی ہر جراب پھٹتی گئی۔ اب سیگرڈ، اولگا اور مریم تینوں سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا کسی نے ننھی برتھا پر جادو کر دیا ہے یا پھر کوئی انہیں پریشان کرنے پر تلا ہوا ہے؟ پھر دفعتاً مریم کو کوئی بات یاد آ گئی۔ وہ ایک دم بول اٹھی، رمپل بھوت کا تحفہ! سیگرڈ اور اولگا بھی چونکے۔ انہیں بھی یاد آ گیا کہ ننھی برتھا کی پیدائش کے موقع پر رمپل بھوت نے اسے کیا تحفہ دیا تھا۔ ہاں، یہ اسی شرارتی بھوت کا تحفہ ہے، لیکن اب کیا کیا جائے؟ ہماری بیٹی ہر وقت پھٹی ہوئی جراب تو نہیں پہن سکتی، اولگا فکر مندی سے بولی۔ یہ آئندہ بوٹ پہنے رہا کرے گی، سیگرڈ بولا۔ میں ابھی جا کر موچی سے کہتا ہوں کہ وہ اس کے لیے گھٹنوں تک لمبے بوٹ تیار کر دے۔ چنانچہ اگلے دن ننھی برتھا کو گھٹنوں تک اونچے چمڑے کے بوٹ پہنا دیے گئے۔ وہ انہیں ہر دم پہنے رہتی تھی، اسے سوتے وقت بھی انہیں اتارنے کی اجازت نہ تھی۔ اسی طرح وہ بڑی ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ ایک بہت خوبصورت دوشیزہ بن گئی۔ گاؤں کے لوگ اس کی بے پناہ خوبصورتی کے سبب اسے کوئی آسمانی مخلوق سمجھتے تھے جس نے ان کے جاگیردار کے گھر جنم لیا تھا۔ برتھا کا سونے کا پاؤں اب عام انسانوں جیسا پاؤں بن چکا تھا، لیکن اس کے ماں باپ نے ابھی تک اس پر لمبے لمبے بوٹ پہنے رہنے کی پابندی عائد کر رکھی تھی، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اس کا پاؤں کہیں پھر سونے کا نہ بن جائے اور اسے دیکھ کر گاؤں کے جاہل اور وہمی لوگ طرح طرح کی افواہیں نہ اڑانے لگیں۔ پھر ایک دن اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ اس ملک کا بادشاہ اس گاؤں کے دورے پر آ نکلا۔ اس کے ہمراہ اس کے درباریوں اور سپاہیوں کی خاصی تعداد بھی تھی۔ جاگیردار سیگرڈ نے اسے بڑی عزت و احترام میں اپنے گھر میں ٹھہرایا اور اس کے اعزاز میں ایک شاندار ضیافت دی، جس میں اس نے گاؤں کے چیدہ چیدہ لوگوں کو بھی شرکت کی دعوت دی۔ اس نے اور اس کی بیوی نے اس موقع پر برتھا کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ ہرگز بادشاہ کے سامنے نہ آئے، بلکہ اپنے کمرے میں ہی رہے۔ برتھا کچھ دیر تک تو اپنے کمرے میں ضبط کیے بیٹھی رہی،
پھر اس جشن کی رونقیں دیکھنے کی خواہش سے مجبور ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکل گئی اور ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے جشن کی رونقیں اور رنگا رنگی دیکھنے لگی۔ وہاں آئے ہوئے مہمانوں نے خوب بھڑکیلے لباس پہن رکھے تھے، ہر کوئی بے حد خوش دکھائی دے رہا تھا۔ بادشاہ اور اس کے ہمراہی دل کھول کر جاگیردار سیگرٹ کی مہمانداری کی داد دے رہے تھے اور اس کی تعریفیں کر رہے تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب لوگ گھر کے باہر کھلے میدان میں چلے آئے اور جوڑوں کی صورت میں رقص کرنے میں مصروف ہو گئے۔ بادشاہ کے ساتھی بھی میدان میں اتر آئے، البتہ بادشاہ اپنی نشست پر بیٹھا رہا۔ اسے اپنے ساتھ رقص کرنے کے لیے کوئی لڑکی پسند نہیں آ رہی تھی۔ رقص کے دوران برتھا بھی میدان میں جا نکلی اور تماشائیوں کے ہجوم میں شامل ہو کر رقص کرتے جوڑوں کو دیکھنے لگی۔ اس کا دل بڑی شدت سے چاہ رہا تھا کہ وہ بھی کسی کے ساتھ مل کر ان رقص کرتے جوڑوں میں شامل ہو کر رقص کرے، جی بھر کے ناچے، لیکن اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے ڈر تھا، جو اگر اسے وہاں دیکھ لیتے تو جانے اس کی کیسی خبر لے ڈالتے۔ اس لیے وہ بڑے ضبط سے کام لیتے ہوئے چپ چاپ کھڑی رقاص جوڑوں کو دیکھتی رہی۔ اسی وقت اتفاق سے بادشاہ کی نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ اسے دیکھتے ہی چونک گیا۔ ایسی خوبصورت اور حسین لڑکی اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہ فوراً ہی اپنی نشست سے اٹھ گیا اور ہاتھ بلند کر کے ناچنے والوں کو روک دیا اور برتھا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سیگرٹ سے پوچھا، وہ لڑکی کون ہے؟ سیگرٹ نے جب برتھا کو دیکھا تو اسے اس پر بہت غصہ آیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ برتھا یوں اس کی حکم عدولی کرتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکل کر وہاں آ جائے گی۔ اس نے بادشاہ سے کہا، یہ میری بیٹی ہے حضور، اس کا نام برتھا ہے۔ بہت خوبصورت بیٹی ہے تمہاری، بادشاہ نے کہا۔ ہمیں اپنے لیے ایسی ہی ملکہ کی تلاش تھی۔ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری یہ بیٹی ہماری ملکہ ہوگی۔ ذرا اسے یہاں بلاؤ۔ اپنے باپ کے بلانے پر برتھا لرزتی کانپتی وہاں آن پہنچی۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تم ہماری ملکہ ہوگی، اس نے برتھا سے کہا۔ ہم اپنے دارالحکومت پہنچ کر تم سے شادی کر لیں گے۔ اس خوشی میں ہم تمہارے باپ کو اس سال کا زرعی ٹیکس معاف کرتے ہیں۔ چلو اب تم ہمارے ساتھ رقص کرو، ذرا دیکھیں ہماری ہونے والی ملکہ کیسا ناچتی ہے۔ اتنا کہتے کہتے بادشاہ کی نظر ایک دم اس کے گھٹنوں تک اونچے بوٹوں پر پڑی۔ وہ بولا، یہ اتنے بھاری بوٹ کیوں پہن رکھے ہیں تم نے؟ جاؤ جا کر ہلکے پھلکے جوتے پہن کر آؤ۔ برتھا اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے تو اپنی زندگی میں ہمیشہ یہی بھاری بوٹ پہننے کو ملے تھے، ہلکے پھلکے جوتے اس کے پاس موجود ہی کہاں تھے۔ جو کچھ آئندہ پیش آنے والا تھا اس کا خیال کرتے ہوئے اس کا باپ بے حد گھبرا رہا تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، حضور اس کے پاس کوئی دوسرے جوتے موجود نہیں، یہ شروع سے ہی ایسے بوٹ پہنتی چلی آ رہی ہے۔ حیرت ہے، بادشاہ بولا۔ اچھا چلو برتھا، تم جرابیں ہی پہن لو اور ہمارے ساتھ رقص کرو۔ خوف زدہ اور گھبرائے ہوئے سیگرٹ نے فوراً ہی ایک ملازم کو برتھا کے لیے جرابیں لانے بھیج دیا۔ جب برتھا نے اپنے بوٹ اتار کر وہ جرابیں پہنی تو انہیں پہنتے ہی اس کے بائیں پاؤں کی جراب میں ایک بڑا سا سوراخ ہو گیا۔ بادشاہ اور سب لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ ارے یہ کیا، جراب اچانک ہی پھٹ گئی؟ چلو اسے دوسری جرابیں پہناؤ، بادشاہ نے حکم دیا۔ برتھا کو فوراً ہی دوسری جرابیں پہنائی گئیں، مگر اس بار بھی اس کے بائیں پاؤں کی جراب میں ایک بڑا سا سوراخ ہو گیا۔ بادشاہ کی حیرانی اور بھی بڑھ گئی۔ اس نے برتھا کو نئی جرابیں پہنانے کا حکم دیا، لیکن اس بار بھی اس کے بائیں پاؤں کی جراب میں ایک بڑا سا سوراخ ہو گیا۔ بادشاہ کی حیرت اب پریشانی میں تبدیل ہو گئی۔ پھر جب یکے بعد دیگرے کئی جرابوں کا یہی حشر ہوا تو اس کی پریشانی شدید غصے میں تبدیل ہو گئی۔ یہ لڑکی منحوس ہے، اس نے اعلان کیا۔ یا تو خود کوئی چڑیل ہے یا اس پر کسی چڑیل نے جادو کر رکھا ہے۔ ہم ایسی لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کر سکتے۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے درباریوں اور سپاہیوں کو وہاں سے چلنے کا حکم دیا۔ ڈرے سہمے جاگیردار نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اس نے اسے بری طرح سے جھڑک دیا۔ ہم تمہارے گھر آ کر بہت بے عزت ہوئے ہیں، اس نے سیگرٹ سے کہا۔ اس بے عزتی کی ہم تمہیں یہ سزا دیتے ہیں کہ تم ہر سال جتنا زرعی ٹیکس ہمیں ادا کرتے ہو، اس سال اس سے دگنا ادا کرو، ورنہ تمہاری تمام زمینیں اور جائیداد تم سے چھین لی جائیں گی۔
یہ حکم دینے کے بعد بادشاہ اپنی بگھی میں سوار ہو کر اپنے درباریوں اور سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد گاؤں کے لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ سیگرڈ اور اولگا کو برتھا پر اس قدر غصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے اسے گھر سے باہر نکال دیا اور اس سے کہہ دیا کہ اب وہ آئندہ ان کے گھر کبھی قدم نہ رکھے۔ وہ اسے اب ہرگز اپنی بیٹی نہیں سمجھتے تھے۔ وہ ان کے لیے بے حد منحوس ثابت ہوئی تھی۔ اس کی بدولت ان پر تباہی اور بربادی کے دروازے کھل گئے تھے۔ بیچاری برتھا اپنی بدقسمتی پر روتی، آنسو بہاتی، گرتی پڑتی سمندر کے کنارے جا کر ریت پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے پیروں میں پہنی ہوئی جرابیں اتار کر ایک طرف پھینک دیں اور نرم نرم ٹھنڈی ریت میں پاؤں دھسا دیے۔ اس نے اپنی عمر میں پہلی بار نرم و ملائم ٹھنڈی ریت کو اپنے پیروں تلے محسوس کیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے بڑی دیر تک ساحلی ریت کی خوشگوار ٹھنڈک اور نرمی سے لطف اندوز ہوتی رہی۔ پھر کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے نرمی سے پکارا، برتھا۔ برتھا نے آنکھیں کھول کر پکارنے والے کی طرف دیکھا۔ وہ اس کا بچپن کا ساتھی جورگ تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ رونے لگی۔ مجھے میرے ماں باپ نے گھر سے نکال دیا ہے جورگ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں منحوس ہوں، میری وجہ سے بادشاہ ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ مجھے سب کچھ معلوم ہے برتھا، جورگ نرمی سے بولا، لیکن ہم گاؤں کے لوگ ہرگز تمہیں منحوس نہیں کہتے۔ آؤ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میری بوڑھی ماں تمہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوگی۔ ہم کل ہی شادی کر لیں گے۔ اس کی باتوں سے برتھا کو خاصا حوصلہ اور تسلی ملی۔ وہ ریت پر سے اٹھ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی گاؤں کی سمت ہو لی۔ اسے چلتے دیکھتے ہی ساحل پر موجود لوگ فرط مسرت سے شور مچانے لگے اور تالیاں بجانے لگے۔ ہماری برتھا تو دیوی ہے، سونے کی دیوی، دیکھو ذرا اس کے پاؤں کے نیچے سے کیسے سونا نکل رہا ہے۔ برتھا اس قدر شور مچانے پر بہت حیران ہوئی۔ اس نے جورگ کی طرف دیکھا تو وہ بھی حیرت زدہ اور خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے کہنے پر جب برتھا نے چلتے چلتے مڑ کر اپنے دائیں پاؤں کی طرف دیکھا کہ اس کا وہ پاؤں جب زمین پر لگتا تھا تو اس کے اٹھنے پر اس کی ایڑی کے نیچے سے ایک بڑا سا سونے کا سکہ برآمد ہو جاتا تھا۔ اس طرح اس کے چلتے چلتے سونے کے بے شمار سکے اس کی ایڑی کے نیچے سے برآمد ہو چکے تھے اور لوگ انہیں حاصل کرنے کے لیے ان پر دیوانہ وار جھپٹ رہے تھے۔ یہ لاڈلی دیوی کا تحفہ ہے جورگ، اس نے مسرت سے کانپتی ہوئی آواز میں جورگ سے کہا۔ اس نے میری پیدائش کے موقع پر میرے اس پاؤں کے متعلق کہا تھا کہ اس میں ہمیشہ سونا رہے گا، اور اس تحفے سے بہتر تحفہ لاڈلی تمہیں نہ دے سکتی تھی۔ جورگ مسکرا کر بولا، آؤ ذرا ہم اس خوشی میں جی بھر کے رقص کریں۔ برتھا کے پاؤں سے سونا نکلنے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے گاؤں میں پھیل گئی۔ سب لوگ ساحل سمندر کی طرف دوڑ پڑے اور رقص کرتی برتھا کے پاؤں سے سونے کے سکے نکلنے کا نظارہ بڑی حیرت اور مسرت کے ساتھ دیکھنے لگے۔ کسی نے جا کر سیگرڈ اور اولگا کو بھی خبر کر دی۔ اپنی بیٹی کے پاؤں سے سونے کے سکے نکلنے کی اطلاع پاتے ہی وہ فوراً ہی دوڑے دوڑے ساحل سمندر پر آ پہنچے اور بڑی حیرت اور مسرت کے ساتھ ناچتی ہوئی برتھا کے پاؤں کے نیچے سے سونے کے بڑے بڑے سکے برآمد ہوتے دیکھنے لگے۔ رات ہوتے ہوتے ان سونے کے سکوں کی اتنی بھاری تعداد جمع ہو چکی تھی کہ لوگوں نے ان سے کئی بوریاں بھر لی تھیں۔ پھر جب برتھا ناچنا بند کر کے جورگ کے ہمراہ اس کے گھر جانے لگی تو سیگرڈ اور اولگا نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ بیٹی مجھے معاف کر دو، سیگرڈ نادم لہجے میں بولا۔ میں رمپل بھوت کے تحفے کی بدولت تمہیں منحوس سمجھ بیٹھا تھا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ لاڈلی دیوی کے جس تحفے سے میں عمر بھر ڈرتا رہا تھا وہ اتنا مبارک ثابت ہوگا۔ ہاں بیٹی، ہم غلطی پر تھے، ہم تم سے معافی چاہتے ہیں، اولگا نے ندامت سے کہا۔ برتھا اپنی ماں کے گلے سے لگ گئی اور بولی، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں امی جان، یہ میری قسمت میں لکھا تھا۔ پھر اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان آپ بادشاہ سے کہہ دیں کہ وہ جتنا بھی زرعی ٹیکس لینا چاہے لے لے، لیکن میں اب اس سے شادی ہرگز نہیں کروں گی، میں جورگ سے شادی کر رہی ہوں۔ ہاں برتھا ہماری ہے، سونے کی یہ دیوی ہمارے گاؤں سے کبھی نہیں جائے گی، گاؤں کے لوگ چلائے۔ اگلے دن برتھا اور جورگ کی بے حد دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ اس شادی میں گاؤں بھر کے لوگوں نے بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا اور جی بھر کر خوشیاں منائیں۔
کہتے ہیں کہ برتھا جب تک زندہ رہی اس کے دائیں پاؤں کی ایڑی اسی طرح سونا اگلتی رہی۔ اس سونے کی بدولت اس گاؤں کے لوگ ایسے امیر کبیر اور خوشحال ہو گئے کہ سب باہر کے لوگ ان پر رشک کرتے تھے۔